اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک قل لیدبروا آیاتی ولیتذکروا اولو الالباب، بے شک یہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یہ بہت مبارک ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ لوگ انسانیت اس کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرے، اس کے اوپر پونڈر کرے، اور جو کوئی سچے دل سے اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو لہٰذا وہ شخص ہدایت پا لے گا، نصیحت حاصل کر لے گا۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے عطا کیا داؤد کو سلیمان جیسی اولاد۔ نعم العبد، بہت بہترین میرا بندہ۔ انہو اواب، اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح پلٹ کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، ریپینٹ کرنے والا، استغفار کرنے والا، اپنے رب کے حکموں کی پیروی کرنے والا۔ یہ جو نعم العبد ہے نا، یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ انبیاء کو دیتے ہیں۔ یہ کوئی دنیائی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، رب العالمین کا سرٹیفکیٹ ہے کہ کیا خوب میرا بندہ۔ ذرا سوچئے آپ، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نعم العبد، بہت اچھا بندہ میرا، کیا میرا بندہ، انہو اواب، بے شک وہ تھا رجوع کرنے والا۔ یہ جو اواب ہوتا ہے نا، اواب کا کیا مطلب ہے کہ بار بار پلٹ کے اپنے رب کی طرف رخ کرنے والا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ، وہ جیسے ہی تھوڑا سا کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، ایک دم بعد میں اس کو اپنی ماں یاد آتی ہے تو ایک دم ماں کا گریبان تھام لیتا ہے، اس کی طرف چلے جاتا ہے۔ بار بار پلٹ کے اس کا دن اور رات کا یہی سلسلہ ہوتا ہے، ادھر ادھر کھیل تماشے میں لگا مگر ایک دم اس کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، تو پھر وہ کھیل تماشا سارا چھوڑ کے ایک دم لپک پڑتا ہے اپنی ماں کی طرف۔ اسی طریقے سے اواب ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا میں بھی وہ رہتا ہے، دنیا کے بھی جو سلسلے ہیں ان کو وہ اللہ کے حکموں کے حساب سے چلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس دنیا کی ایک دنیا جو اس طریقے کی یہ کھکھیر ہے کہ کہیں نہ کہیں سوچنے میں کبھی غلطی ہو جائے، چلنے میں غلطی ہو جائے، بولنے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، انسان تو ہے ہی بشر۔ تو مگر اواب وہ ہوتا ہے کہ جو ہی غلطی ہو ایک دم وہ ریپینٹ کرے اور اپنے رب سے استغفار کرے کہ اے پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اواب، بار بار پلٹ کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اذ عرض علیہ بعشی الصافنات الجیاد، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ بادشاہت عطا کی تھی کہ جو آج تک جس کی مثل دنیا میں نہ تو آئی ہے تو نہ تو آئی ہوگی۔ دجال اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو، مگر پاسبل نہیں ہے۔ وہ شیطانوں کو استعمال کر کے وہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے معجزہ دیا گیا تھا، تو وہ یہ تو برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ وہی مثال ہو گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم وہ جادوگر تھے، وہ بھی اپنا انجڑ پنجڑ کچھ پھینک رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کے سامنے، اللہ کی وہ جو معجزہ تھا اس کے سامنے کیا تھی ان جادوگروں کے وہ انجڑ پنجڑ۔ سلیمان علیہ السلام کے اندر شیطان بھی تھے، شیطان کے اندر صرف شیطان ہی دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ بھی اس طریقے سے انڈر نہیں ہو پائیں گے وہ شیطان، کیونکہ شیطان کے تو ہیں ہی باغی، وہ اپنے شیطان کے بھی باغی ہیں۔ تو اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ہم نے دماغ میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم آلریڈی دجالی فتنے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، چاہے ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اب بس اس کا کلائمیکس آنا باقی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کو لنک کرنے کی کوشش کریے آخری زمانے کے ساتھ جو یہ زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت
عجیب قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں سلطنت عطا کی تھی کہ چرندے پرندے جانور ہوائیں چینٹیوں جیسی تک مخلوق ان کے کنٹرول میں تھی، اور وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے تھے، وہ ان سے کام لے سکتے تھے۔ ہدہد کا قصہ آئے گا آگے کہ ہدہد ایک جب حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوق جو ان کے تابع داری کے اندر اللہ نے لگائی تھی ان کی اٹینڈنس لیتے تھے شام کو، اور پھر ان کو کچھ ذمہ داری بھی سونپتے ہوں گے، کارگزاری، تمہاری پورے دن کی کارگزاری کیا تھی۔ ہدہد تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور وہاں پہ ڈسپلن بادشاہ نے بلایا تھا، اللہ کے خلیفہ نے بلایا تھا، ٹائم پہ پہنچنا تھا، ہدہد نہیں آیا۔ تو پھر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہدہد نہیں آیا، اگر ایسا ہی انڈسپلن چلا رہا تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، میری حکومت کے اندر انڈسپلن نہیں چلے گا، تو جیسے ہی وہ آئے گا اگر اس کے پاس ایک پراپر ایکسکیوز نہیں ہوگا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا اس کو بڑی سزا دوں گا، کچھ ایسا۔ ہاں، ہم اس کی انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ یہ جو نمل سورۃ النمل کے اندر وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ اس ٹائم ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی یہ آپ سوچئے کہ آج کے دنیاؤں کے بادشاہ جو ہیں سو کالڈ، ان کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ویپنری ہوتی ہے، ہائی ٹیک ویپنری ہے، کوئی بولے گا فرینچ میڈ میزائل ہے، کوئی بولے گا جرمن میڈ ہے، کوئی بولے گا یو ایس اے کے میڈ میزائل ہیں، تو اور جو گاڑیاں ہیں وہ مطلب ٹاپ ماڈل کی گاڑیاں ہیں، ٹاپ برانڈڈ ہوتی ہیں، سلسلے جو ان کے تابع داری میں لگے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ابھی یہ سب چیزیں نہیں تھی، اس وقت اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، اس طریقے کی چیزیں ہی ہوتی تھی کہ جو ایک سلطنت کو ڈیفینڈ کرنے میں کام آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کیونکہ بالکل انوکھی تھی، ان کے جیسی بادشاہت اور دنیا میں کہیں موجود نہیں تھی، تو پھر آپ ذرا گمان لگائیے ان کی بادشاہت کے یہ والے پہلو جو ہوں گے، یہ جنگی گھوڑے اور ہاتھی، اور یہ کس قسم کے ان کے پاس ہوں گے۔ تو اس لیے یہ یہاں پہ آیت میں ہے اذ ارید علیہ بالعشی صافنات الجیاد، اس میں پڑھیے انگلش میں کیا لکھا ہے، پراپر ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ There were brought before him at eventide courses of the highest breeding and swift of foot. ہائیسٹ برانڈڈ ہارسز، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین قسم کے۔ اب وہی آپ کبھی جنرلی گھوڑے کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کبھی ہائی بریڈ گھوڑا آپ نے دیکھا ہو نا، انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا اس کی چال ہوتی ہے، تو کیا چمک اور دھمک ہوتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے پاس جب شام کو لائے گئے ہوں گے، یہ جی ہمارے پاس یہ ہارسز ہیں، اپنے خلیفہ کو دکھانے کے لیے وہ انسپیکشن کرتے ہوں گے کیا کچھ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ تو وہ گھوڑے جب انہوں نے دیکھے تو ان کا دل خوش ہو گیا کہ یہ جو گھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایسی بادشاہت اور ایسی شان و شوکت عطا کی کہ میں جتنا شکر کروں اتنا اپنے رب کا کم ہے۔ اور غالباً ان کو جس میدان میں لیا گیا گھوڑے دکھانے کے لیے، وہاں گھوڑوں کی ریس چل رہی ہوگی، گھوڑوں کو دوڑا کے دکھایا جا رہا ہوگا کہ اصل میں تو گھوڑوں کی جو شان و شوکت ہے وہ تو دوڑ میں ہی پتہ لگتی ہے، کس چال اور کس لچک کے ساتھ وہ دوڑ رہے تھے۔ اور ان کی سپیڈ ایسی تھی کہ دیکھتے ہی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر، تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ دنیا کی جو خیر کی چیزیں مجھے عطا کی ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان ذکر ربی، اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے، اپنے رب کے ذکر سے، یعنی کہ ان چیزوں سے مجھے اپنے رب یاد آ جاتا ہے۔ یعنی جس چیز سے آپ کو اپنا اللہ یاد آ جائے وہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کریں گے تا قیام قیامت۔ تو ہم لوگوں کا تو سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں اب بھیجا، آخری رسول کے اوپر نازل کیا، وہ ایک کتاب ہے۔ مگر سلیمان علیہ السلام کی حکومت ان کے لیے، پوری دنیا کے لیے معجزہ تھی کہ دیکھو یہ حکومت کوئی اپنے بس چلتے نہیں حاصل کر سکتا، اس کو دینے والا وہ رب العالمین ہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ تو فرماتے ہیں فقال انی احببت، کہ میں محبت کرتا ہوں، حب الخیر، ان خیر کی چیزوں سے، ان ذکر ربی، اپنے رب کی ذکر کی وجہ سے۔
اور اپنے رب کے ذکر سے میں ان سے محبت کرتا ہوں. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے نا، ڈک ٹک 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 ٹک، وہ بہت دور نکل گئے، اور ان کی سپیڈ بھی پھر کیا ہی ہوگی. تو ردوہا علیہ، تو فرمانے لگے ان کو واپس لے آؤ، میرے پاس لے آؤ. فتفیقا مسحم بالسوق والاعناق، اور پھر لگے ہاتھ پھیرنے ان کے گردنوں کے اوپر، جیسے شفقت اور محبت سے نہیں، اپنے گوڑوں کے اوپر، ان کی تھائز کے اوپر، گوڑوں کے. یہاں پہ اب جو ہم آیت پڑھنے والے ہیں یہ بہت غور طلب ہے. لقد فتنا لسلیمان، اور بے شک ہم نے آزمایا سلیمان کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدٍ ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کو آزمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور سلیمان کے تخت کے اوپر رکھ دیا گیا ایک جسد. تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ویژن دکھایا سلیمان علیہ السلام کو کہ ان کے تخت کے اوپر ایک جسد ہے. یہ جسد کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک جسم وداؤٹ روح، ایک ایسی بے جان باڈی جس کے اندر روح نہ ہو. جان میں ورڈ استعمال نہیں کروں گا ابھی، میں آپ کو کہوں گا روح نہ ہو، تاکہ فردر ہم آگے سمجھ پائے. روح اور جان دونوں الگ چیزیں ہیں. جسدم ثم اناب، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ ویژن ختم ہو گیا، تو سلیمان علیہ السلام کو محسوس ہوا نہیں یہ تخت میرا ہی ہے، وہ مردہ جو لاش ہے وہ اس تخت کی مالک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ویژن دکھایا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا ویژن دکھایا گیا سلیمان علیہ السلام کو؟ ان کے تخت کے اوپر ایسا کون بیٹھنے والا ہے آنے والے دنوں میں جس کی مثال ایسی ہے کہ یہ مردے ہیں، ان کے اندر جان نہیں، ان کا ضمیر نہیں، ان کی روح نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت آئی ہے، نبی تم تو سنا سکتے ہو زندوں کو، یہ ابو جہل تو مردہ ہے، جیسے قبروں میں پڑے مردے ہیں ویسا یہ ہے. یہ کون سی مردے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ فزیکلی مردہ ہے کہ روحانی طور پہ جو مردہ ہے؟ روحانی مردہ ہے نا، ورنہ ابو جہل تو چلتا پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ مردہ ہے؟ ایک جگہ آیا کہ اے نبی جن کو تم بار بار سمجھا رہے ہو اللہ کی اس کتاب کے ذریعے اور وہ نہیں سمجھتے، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو زندہ ہیں. یہ جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں یہ جو آپ بول رہے ہو، ہاں کیا بولا گیا ایک بار پھر بتاؤ. یہاں سے ہاں جس میں یہ بات بولی ہے جو آپ بول رہے ہو کہ کرسی پہ کوئی تھا. وَلَقَدْ فَتَنَّا لِسُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی کے اوپر رکھ دیا جسد. یہ بات مطلب یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے اور ہمیں مسلمانوں کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کی کرسی کے اوپر ایک جسد رکھ دیا. ثم اناب، مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ لوٹ گیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ کرسی پہ کون بیٹھتا ہے؟ وقتی بادشاہ بیٹھتا ہے نا. ملوکیت کی نشانی کرتے ہیں. جسد دجال کی نشانی نہیں لگ سکتی ہے کہ اس کی تخت، وہ جو دجال اپنے آپ کو تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہی جوڑنے کی کوشش کرے گا نا، مگر وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے نا جس کے روح نہیں ہے، مردہ روح. کیونکہ دجالی فتنہ جو ہے، ہم لوگ تو دجالی فتنے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو خوب پتہ ہوگا دجال کیا چیز ہوگی، ہے نا. ابھی تو بس یہ بولتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈو بیفور، ابھی تو بس شیڈو پڑ رہی ہے تو ایسا شیڈو ہے کہ ساروں کے دماغ فیوز ہو گئے. تو جو واقعی میں جب وہ آنے والا ہوگا تو وہ ابو جہل کا بھی بابا ہوگا، فرعون کا بھی ہوگا. فرعون اور نمرود اور ابو جہل جس طریقے سے فتنے اس امت میں آگے نا ساری قوموں کے مل کے، اسی طریقے سے اس امت کا جو ولن ہوگا وہ بھی سارے نمرود، فرعون، حامان، قارون سب ملا دو، ابو جہل، ابو لہب، ان سب کا مکسچر ہوگا، سب فتنوں کا اپیکس ہوگا. تو مگر متشابہات آیت ہے نا، مگر ہم تو کلیئر کٹ نہیں نا کہہ سکتے کہ یہ دجال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے. مگر میں نے آپ کو خالی یہ فرمایا کہ جسد کا مطلب ہوتا ہے ایک جسم،
جس کے اندر جان نہ ہو، اونلی اے باڈی. وہ سسٹم ہے نا جیسے بولا گیا تھا کہ خلافت کا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جس کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ جو لیتے ہیں نا اوتھ بادشاہت کی، وہ والی کرسی آج انگلینڈ کے اندر ہے. انگلینڈ میں جو نیا کنگ بنتا ہے وہ اسی کرسی پہ بیٹھ کے اوتھ لیتا ہے، وہی کرسی. اور وہ کرسی کیا ہے؟ وہ پتھر کا ایک پیس ہے جو ان کی کرسی کے اندر ڈالا گیا ہوا ہے. اور وہ والی کرسی واپس لی جائے گی. کرسی مطلب کرسی خود کی بنائی ہے، وہ آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر ٹائم ملے گا تو. یہ میں نے سنا تھا کہیں، پھر میں نے چیک بھی کیا تھا. تو یہ کرسی جو ہے نا جس پہ برٹش کی رانی یا راجہ اوتھ اپنی لیتے ہیں، وہ واپس لی جائے گی جب یہ جیروسلم کے اندر ٹیمپل آف سولیمن ہی اس کو کہتے ہیں، یہ جو انہوں نے کنسٹرکٹ کرنا ہے. پچھلی بار وہ ٹرمپ وہاں گیا تھا جب وہ وہاں کا حکمران تھا یو ایس اے کا، اس نے وہاں پہ وہ کوئن بھی ایشو کیے تھے کہ جس پہ ٹیمپل آف سولیمن کے وہ جو تھا اسٹیمپ لگی ہوئی تھی. تو فتنا سلیمانہ، ہم نے آزمایا سلیمان کو، اور القینا اور ڈالا اس کے تخت کے اوپر ایک جسد، مگر تھوڑی دیر کے اندر پھر وہ ویژن ختم کیا گیا اور جسد واپس آ گیا. سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ ایک جسد رکھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقتی خلیفہ کے تخت کے اوپر کوئی اور بیٹھا ہے. اور وہ کون بیٹھا ہے؟ اب کیلکولیشنز کرنا شروع کرو. ایک جسم جس کے اندر جان اور روح نہیں ہے، ایک باڈی جس کے اندر ضمیر نہیں ہے، جس کی روح مردہ ہو چکی ہے غلط کام کر کر کے، وہ بس جسم ہی جسم ہے، جس کے بارے میں قرآن میں دوسری جگہ آیا اموات غیر احیاء. یہ اے نبی تم ان کو سمجھتے ہوئے زندے ہیں، یہ زندے نہیں ہیں، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی نہیں ہے. تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جس کی اندر جان ہو، اور یہ جان جو ہے اصل میں ضمیر اور روح سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو انسان جس کے اندر انسانیت زندہ ہو. تو جسد سے ہم لے سکتے ہیں کہ ایک باڈی جس کے اندر انسانیت بالکل نہیں ہے. تو آیات متشابہات ہے جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے تخت کے اوپر ایک لاش ڈال دی، ایک ایسی باڈی ڈال دی جس کے اندر جان نہیں تھی، اور پھر کچھ وقت بعد وہ لوٹ آیا. یعنی اس تخت کے اوپر سلیمان علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ نہیں، یہ تخت ابھی میرا ہی ہے، کسی اور کو یہ نہیں ملا، کسی اور کو یعنی اس مردہ کو یہ نہیں ملا. قال رب اغفر لی، اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا شروع کر دی، اے میرے پروردگار مجھے بخش. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور اے میرے پالنہار مجھے ایسی حکومت عطا کر جس کی مثل پھر تو دنیا میں اور کسی کو عطا نہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو عطا فرمانے والا ہے. قال رب اغفر لی، یہ جنرل دعا ہوتی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور رب اغفر لی یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی غلطی کی تو پھر معافی مانگی، یہ ایک جنرل دعا ہے. جیسے رب اغفر لی ولوالدی جب یہ ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، وہ کوئی ہوتا تو انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یہ جنرل ایک دعا تھی، کوئی خطا ایسی نہیں تھی کہ جیسے ہم نے پڑھا نا نوح علیہ السلام کے کیس میں کہ نوح علیہ السلام نے کچھ ایسا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ جو اللہ کو پسند نہیں آیا. اس وقت جو ریپینٹنس ہے وہ یہ والی جو ہے نا پھر لی، یہ نارمل دعا بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ نارملی انہوں نے دعا مانگی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے کنگڈم کے بارے میں یہ کہا ہے قال رب اغفر لی، اے میرے پروردگار تو مجھے بخش، وہب لی اور مجھے عطا کر، ملک لا ینبغی، ایسی حکومت، ایسی سلطنت جس کی کوئی اور مثال نہ ہو، لأحد من بعدی، میرے بعد. یعنی اے پروردگار
کہیں یہ میری حکومت کسی اور ایسے شخص کو نہ مل جائے کہ جو مجھے دکھایا گیا۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا، مگر میں تمہیں کچھ اور باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 کہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ ہے اور تمہارا رب اندھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ دجال کو خدا سمجھ بیٹھیں گے، اور وہ کرے وہ ایسی چیزیں کرے گا نا کہ جو مثل کہیں کسی نے دیکھی نہیں ہو۔ تو پھر سے ہو رہا ہے نا کمپائل یہ چیز۔ تو فرمایا گیا کہ حدیث پوری یہ ہے کہ یہ بات جان لو، دجال کی ایک آنکھ اندھی ہے، تمہارا رب اندھا نہیں، نمبر 1۔ اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافارا، کفر۔ اور ہر مومن جس کسی کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ پڑھ لے گا کافارا، طالبن او غیر طالبن، چاہے وہ ان پڑھ ہو مومن یا پڑھا لکھا ہو، وہ دجال کے فتنے کو پہچان لے گا۔ کوئی پی ایچ ڈیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دجال کو پہچاننے کے لیے۔ اپنے دل کے اندر جھانکو، اپنے دل کے اندر، اپنے دل میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی اور اپنے رب کو پہچانو، تو دجال وجال جیسے کروڑ بھی تمہارے اوپر اٹیک کرنے آ جائیں، تمہارا بال بھی بیکا وہ کر نہیں سکتے۔ مگر اگر اپنی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں دنیا کی چکا چوند دیکھ کے، ہائے 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 گاڑی کا نیا ماڈل آ گیا، تو پھر تو دجال کے منہ کے اندر تم وہ گریسپ کر دے گا، فلانا دنیا میں یہ کر گیا، میں پیچھے رہ گیا، یہ محل بنا دیا، میں مارا گیا، اس کا بچہ یہ کر گیا، میرا پیچھے رہ گیا۔ اگر یہ کنسپٹ تمہارا ہے تو سمجھو وہ ایسا مگر مچھ ہے نا دجال، تم اس کے منہ میں ہو، بس منہ بند کرنا ہے اس نے، بات ختم۔ تو مگر جو کوئی مومن ہو سچا، اس کے اوپر دجال کی یہ چکا چوند والی باتیں کام نہیں کریں گی۔ سورۃ الکہف کی آیت کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سورۃ الکہف جو ہر جمعہ کے دن پڑھے اور سمجھے اور اس پہ عمل کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ الکہف سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلے ہی رکوع کے اندر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نے ہی دنیا کی زندگی کو چکا چوند ہونے دیا، ایٹریکٹیو بنا دیا، تاکہ ہم دیکھ لیں کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی کے پیچھے فدا ہو جاتے ہیں اور کون واقعی اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی دجال کے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار دنیا کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں خبردار کر دیا، اگر جو خبردار ہو گیا تو بچ جائے گا نا وہ دجال سے۔ پھر اگلے رکوع میں المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربہم وخیر ثواب وخیر عملا۔ یہ جو مال اور اولاد ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی چکا چوند ہے، مگر کان کھول کے سن لو، باقی رہ جانے والا جو ہے وہ تمہارے رب کے یہاں وہ تمہارے نیک اعمال ہیں جو تم نے اس کو راضی کرنے کے لیے کیے ہو، اور آخر کار انجام کے لحاظ سے وہی بہتر ہے۔ آخری رکوع میں چلے جاؤ سورۃ الکہف کے، قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ نبی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کی زندگی میں سب سے بڑے نقصان اٹھانے والے، سب سے بڑے لوزرز کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کے اندر کھپا دیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے لٹا دیا، اور وہ یہ سمجھتے رہ گئے کہ ہم بہت اچھے راستے پہ ہیں۔ یحسنون صنعا، یہ وہ سننا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو بول دیں جی یحسنون صنعا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سننا پہ چل رہے ہیں مگر وہ دنیا پرست ہیں، ہے تو وہ بھی آج بات وہی ہے، کہتے ہیں سنت پہ ہے مگر سنت ونت پہ نہیں ہے، وہ دنیا پرستی میں غرق ہوتے ہیں۔ یہ سواد سے ہے، ہاں یہ سواد والا سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بیسٹ کام کر رہے ہیں اور مگر ہوتے ہیں سب سے بڑے لوزرز۔ سورۃ الکہف سٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک ایک ہی چیز بتا رہا ہے، دنیا کی زندگی سے اور سورۃ الکہف میں پھر ایک آیت ہے، اے نبی کہیں تمہاری آنکھیں ان لوگوں کی طرف رخ نہ کر لیں جن کو ہم نے دنیا کے اندر مال اور اولاد دی ہو۔
اگر تم ایسا کرو گے خدا نہ خواستہ، پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور اپنے آپ کو تھامے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام دن اور رات اپنے رب کی رضا میں گزارے۔ اور انہیں دیکھیے نا سورۃ الکہف کیا چیز ٹیکل کر رہا ہے۔ تو وہی چیز یہاں سلیمان علیہ السلام، تفسیر ہے، یہ انٹرپریٹیشن ہے، متشابہات آیت کی بات ہے۔ تو ہمارا یہی گمان ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں کلوز لے کے آئے کہ جو بھی حقیقت ہو صحیح راستہ دکھائے، کہ سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی اتنے بڑے اقتدار کے تخت کے اوپر سے تشبیہ ہوتی ہے اس وقت کے حکمران بیٹھا ہوا ہو، انہوں نے دیکھا کہ ایک مردہ جسد اس کے اوپر بیٹھا ہے جس کے اندر جان وان کچھ نہیں ہے۔ تو جس حکومت کے اوپر ایک مردہ نافذ ہو جائے، قابض ہو جائے، اس حکومت کا پھر کیا حال ہوگا؟ ایکسپلائٹیشن کہاں پہنچ جائے گی؟ مردہ حکومت۔ تو آج تو مردہ حکومتیں ہی ہیں کہ جناب ماشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کتنا پرفیکٹ ورڈ نکالا، مردہ حکمران اور مردہ حکومت۔ مگر یہ جو آج یہ مردے ہیں نا جو حکومت کر رہے ہیں، یہ چمونے ہیں دجال کے۔ وہ اصلی دجال کیا چیز ہوگی؟ تو پھر ایک دم سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے معاف کر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اور تو مجھے ملک عطا کرے اس کی مثل تو اور کسی کو عطا مت کرنا، خدا نہ خواستہ اگر ایسا دجال، ورڈ تو آیا نہیں ہے، ایسا جسد کہیں اس حکومت پہ قابض ہو جائے تو یہ تو دنیا کی تباہی کر دے گا۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، تو ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دی ہوائیں، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، اور ہم نے تیز اور تند طوفانی ہوائیں تک سلیمان کے کنٹرول میں ڈال دی۔ وہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی، جہاں سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیتا وہاں کی طرف طوفان کا رخ بڑھ جاتا۔ یہاں پہ بھی ایک سائنٹیفک میریکل ہی ہے اس آیت میں چھپا ہوا۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے نا، قرآن میں دوسری جگہ ہم پڑھیں گے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے ہوائیں دے دی، اور سلیمان کا جو صبح کا سفر تھا وہ 1 مہینے کے برابر تھا، اور شام کا سفر تھا وہ بھی 1 مہینے کے برابر تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے ہواؤں اور سفر کا کیا لنک ہے آپس میں، ہوائیں اور سفر۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو جہاز اڑتے ہیں نا، یہ کس چیز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں نا برنولی تھیورم، جس کی وجہ سے جہاز اڑتا ہے، یہ ہوا کو ہی اس رخ میں کاٹتا ہے نا کہ اس کو بیونسی مل جائے اور یہ ہوا میں طاقت ملتی ہے، اڑے، مگر ہوا کی ہی طاقت کو استعمال کر کے یہ اڑتے ہیں۔ اب ان کو ہوا کی طاقت استعمال کرنے کے لیے انجن چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کو انجن کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی اس کے کنٹرول میں ہوا دے دی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بس ایسے کرنا ہے تو ہوائیں آٹومیٹکلی ڈیزائن اسی طریقے سے ہو جائیں جیسے انجن بن گیا تو ہوا اڑ گئی۔ اور صبح کا سفر 1 مہینے اور شام کا سفر 1 مہینے کا، تو 1 مہینے کتنا ہو گیا سفر، وہ بھی اڑ کے ہوا میں تیرتا ہے نا جہاز، تیرتا ہے، بیونسی ہو گئی نا۔ آپ کبھی یہ دیکھ لینا نا یہ جو رائٹ بردرز نے کس طریقے سے ہواؤں کو، اور اس کے بعد آپ وہ جو ہواؤں کا انہوں نے اینیمیشن بنائی ہے، دیکھنا جہاز کیسے کاٹتا ہے، پھر تھرسٹ ملتا ہے اور اڑتا ہے۔ ہیلی کاپٹر سمپل ایگزامپل ہے، ہیلی کاپٹر کا جو پنکھ ہوتا ہے نا، وہ آپ نے دیکھا نا پنکھ کتنا بڑا ہیلی کاپٹر کا ہوتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو کیسا طوفان آتا ہے وہاں اس آس پاس، کیوں؟ کیونکہ وہ ہواؤں کو ڈسپلیس کر رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اڑنے کے لیے اپنے ویٹ سے زیادہ ہوا کو ڈسپلیس کرنا پڑے گا۔ جیسے میرا ویٹ ہے نا، سپوز کرو جتنا بھی ہے میں بتاؤں گا، مجھے اس ویٹ سے زیادہ ہوا اپنے آس پاس ڈسپلیس کرنی ہے، تب جا کے میں ہوا میں اڑوں گا۔ تو میں نے کرنی ہے یا ہوا خود ہو جائے؟ جب طوفان آتا ہے تو کیوں اڑتا ہے سب کچھ؟ کیونکہ ہوا کا اس وقت انرجی زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ ہوا ایک جگہ سے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، آپ سمجھے ہے نا سائنٹیفک فینومینا۔ کس کو پتا تھا کہ ہواؤں کی وجہ سے ہی اڑنا ہے؟ والشیاطین، اور ہم نے اس کے مسخر کر دیے شیاطین بھی،
جنات تو سدھرے ہوئے جنات تو تھے ہی تھے، شیاطین جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے۔ کل بناء و غواص، اور وہ سلیمان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے اور سمندروں کے اندر گوتے لگاتے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، یعنی کہ جو شیطان کوئی سرکشی کرے اور کسی انسان کو سلطنت کے اندر ستائے، ان کو زنجیریں لگا کے جکڑ دیا جاتا۔ دیکھو کتنی متشابہات، مگر متشابہات بھی نہیں ہے، کلیئر بات ہے یہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن وہاں سے گزرا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا بس چلتا اس کا، وہ کنٹرول میں ہی آنے ہی والا تھا، تو مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہانا نہیں چین سے۔ پھر صحابہ کو کہا کہ اگر میں چاہتا تو میں اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ لیتا، مگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ بات یاد آ گئی کہ اے پروردگار، یہ جو حکومت ہے یہ تو اور کسی کو عطا نہیں کرنا۔ اس کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو میں اس کو تو جکڑ نہیں پاتا ویسے کہ جیسے سلیمان جکڑ پائے، یا تو میں جکڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جب یہ بات آ گئی تو میں کیسے ایسا سوچوں بھی کرنا، ٹھیک ہے۔ مگر یہ روایت ایکچولی مجھے آرڈر میں یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے یہ فرمایا ہو تو کہ آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں، ہے نا، تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سلیمان کے علاوہ کوئی پکڑ پائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حکومت سلیمان کو عطا کی گئی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوگی۔ مگر آپ کو پتہ ہے دجال کے کنٹرول میں یہ شیاطین ہونے سارے، یہ جنات اور یہ جتنی بھی بگڑی یہ جو ہے عفریت جنوں میں سے، اور یہ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی دجالی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر یہ انٹرفیئر کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ، کیونکہ یہ شیطان کے ہی چلے اور چاٹے ہیں نا، یہ جو ابلیس ہے اسی کی تو نسل ہے نا یہ آگے، یہ بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے قانونوں کے حساب سے یہ اللہ کے حکموں کے خلاف دنیا کو لینا چاہیں۔ تو ہم نے ہواؤں کو اس کا مسخر کر دیا اور شیاطین کو، اور شیاطین اللہ کے حکموں سے اس کے کنٹرول میں رہتے اور گوتے لگاتے، اور ایسے شیاطین کے جو چینوں میں جھکڑے ہوئے تھے۔ کچھ روایتوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے دور میں جو سلیمان علیہ السلام کے خلاف ہوا کرتے تھے نا، اور جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بھی حکومت پہ ہونے چاہیے، ہمیشہ تو اس طریقے کے ویلنز ہوتے ہیں، وہ شیاطین جنات کو بہت استعمال کر رہے تھے، تو لہٰذا وہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ہی ساتھ بولا کہ یہ ایک مسئلہ ہی ختم کر دو، یہ سارے میں تیرے تابع داری میں دے دیتا ہوں اے سلیمان، تاکہ یہ تیرے کسی کام میں انٹرفیئر نہ کریں۔ مقرنین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا ممنن فمنن او امسک بغیر حساب، اور کہا گیا سلیمان کو کہ اے سلیمان یہ ہمارا عطیہ ہے، ہمارا عطا کردہ ہے کرم تجھ پہ، فمنن اب تو احسان کر، او امسک یا روک رکھ، بغیر حساب کوئی حساب نہیں ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے ذرا وہاں پڑھیے۔ Such are our bounties, whether thou bestow them or withhold them, no account will be asked. یعنی کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا کچھ تجھے جو عطا کیا ہے، اب تیرا جو چاہے مرضی وہ کر، ان کو جیسے چاہے استعمال کر، یعنی ان جنات کو اب جس طرح جنات انسانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اب ان کو تو دن رات ڈیوٹی میں لگا کے رکھ، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی جنات ہے کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے، کسی کا تجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ سدھر گیا، توبہ کر گیا، تو چھوڑ دے، ہے نا، یا تو تھا یہ وآخرین مقرنین بالاسفاد، اور وہ دوسرے کی جو چینوں میں جھکڑے ہوئے، ان میں یہ آیت پچھلی کے ساتھ بھی لنک ہو سکتی ہے کہ ان میں سے جس کو تو چاہے چھوڑ بھی دے اگر چاہتا ہے، تو اگر وہ نہیں سدھرا کوئی تو جھکڑ کے رکھ، ورنہ چھوڑ، اگر نہیں چھوڑنا ہے پھر بھی کوئی تیرے سے حساب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک
اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارا مقرر بندہ ہے اور اس کو ہمارا قرب حاصل ہے، اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہے کہ جہاں میرا بندہ سلیمان لوٹ کے آئے گا۔ تو یہ بہت ساری ڈیٹیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو، جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں ہیں۔ اس وقت سوسائٹی کے اندر کیا کچھ انٹرفیرنس ان جنات اور شیاطین کی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے تو کسی حکمت کی بنا کے اوپر ہی یہ سب کنٹرول سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا ہوگا۔ تو ہمارے لیے اگر یہ چیزیں ایزیلی گریسپیبل ہیں تو بہت اچھا، اگر نہیں ہے تو آیت متشابہات ہے، ہو سکتا ہے اللہ آگے جا کے ہمیں یہ کھول کے دکھائے۔ اور بہرحال ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دے دی تھی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی کلیم کرے گا کہ میں سلیمان کے تخت پر ہوں، اور جو چیزیں پہلے میریکلسلی ہوتی تھی وہ دجال آج سائنس کے زور پہ کرے گا۔ پہلے ہواؤں میں اڑتے تھے جنات کی مدد سے، آج دجال کا انجن آ گیا ہے۔ آج پہلے جو تھا ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے ایسے جادو کر دیا تو اس نے تمہاری ہڈیوں کا ایکس رے لے لیا، آج ایکس رے کی مشین ہے، اندر سے سب دکھ جاتا ہے کس کے اندر کیا ہے، خالی کرنے کا جو ہے نا میڈیم بدل گیا، باقی ہو سب کچھ وہی رہا ہے۔ پہلے ان چیزوں کو ماننے والے لوگ تھے نا، سائنس کو صحیح میں نہیں مانتے تو سائنس کو پہلے جو جنات کی مدد سے بنائے جاتے تھے مجسمے اور یہ سب چیزیں، بڑے بڑی عمارتیں، آج جے سی بیز ہیں، یہ بھی کوئی جنوں سے کم ہیں، ایک جے سی بی ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ کا وہ ہے فیصل پانڈواز، وہاں پہ ان کے گھر کے پاس اننت ناگ میں نا ایک بڑا ٹیمپل بنا ہوا ہے، کوئی لاکھوں سال پرانا ہے، اس کی کوئی آرکولوجیکل اسٹڈی نہیں ہے کہ وہ کب کا ہے۔ تو میں ایک بار گیا وہاں پہ، ایک پتھر جو ہے نا چٹانوں کے مانند کاٹ کاٹ کے تراش کے لگائے ہیں، اور وہ پہاڑ کے ٹپ کے اوپر ہے۔ حیرانی کی بات ہے پورے JNK میں وہ پتھر کہیں نہیں ہے۔ جب ریسرچ کرتے ہیں نا وہاں بولتے ہیں یار یہ پتھر یہاں پہنچا کیسے، جب لاکھوں سال پہلے نہ JCB، نہ کوئی ہیلی کاپٹر، نہ کوئی ایسا، اور کاٹ کے پتھر نہیں ہیں، بڑے بڑے چٹانیں ہیں وہ، ایک پتھر کو کاٹ کے۔ تو ہاؤ واز اٹ پاسبل ایٹ دیٹ ٹائم؟ یا ایٹ لیسٹ یار کشمیر میں کہیں نہ، کشمیر ڈویژن یا JNK میں ہی کہیں وہ پتھر موجود ہو۔ وہ مگر کہاں سے آئے ہیں پتھر؟ کس اسٹیٹ میں ہے وہ؟ ساؤتھ انڈیا۔ دیکھو جی، فرام کنیا کماری ٹو کشمیر۔ تو جنات، ہو سکتا ہے کہ جناتوں کی مدد سے یہ سب کام کیے ہو، آج وہی کام JCB کرتا ہے نا۔ پہلے جناتوں پہ فدا تھے، آج سائنس پہ فدا ہے، فرق تو اتنا ہی ہے۔ مگر جو اللہ کے بندے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر شدید ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے شیطان تو اپنے گھوڑے دوڑا میرے بندوں کے اوپر، ان کے آگے سے بھی آ، پیچھے سے بھی آ، دائیں سے بھی آ، بائیں سے بھی آ، جو کوئی خواہش ان کے اندر تو جگانا چاہے جگا، مگر یہ بات جان لے ان میں سے جو تیرے نقش قدم پہ چلا میں تجھ کو اور ان کو جہنم میں ٹھوس ٹھوس کے بھر دوں گا، مگر الا عبادک الذین مخلصین، سوائے میرے مخلص بندے، ان پہ تیرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبر، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وصدق المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔